بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اور وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ پاک کی توفیق سے اس محلے اس علاقے میں یہ درس قرآن کا 5واں سلسلہ ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے 4 سلسلے ذکر اہل بیت کے حوالے سے تھے۔ اب قرآن مجید کی تفسیر اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے باقاعدہ درس قرآن کا اس سلسلے کا یہ پہلی کڑی ہے، جس میں قبلہ شاہ صاحب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ پہلے درس قرآن میں انشاءاللہ قرآن مجید کے آداب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ سید وقاص علی شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو قرآن مجید کے آداب سے آگاہ فرمائیں۔ علامہ سید وقاص علی شاہ صاحب۔ ابھی یہ ڈائس اندر سب کو قریب بلا لیں آپ، ابھی آگے لیں، ادھر لیں، آ جائیں سارے آگے آ جائیں۔ ایک منٹ یہ لگا کے نا جیم میں۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، عزتوں کے لائق زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب نقشبندی، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ غوثیہ سولیوال شریف، معزز و محترم عہدے داران نور بصیرت اور دیگر احباب ذی وقار، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس دین متین اور قرآن حکیم کی خدمت کا موقع عطا فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے سرچشمہ ہدایت بنا کے نازل فرمایا، اور اس کے بعد بیش بہا انگنت درود و سلام حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، اور قرآن مجید میں واضح طور پر آتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو تو میں نعمت میں مزید اضافہ کر دوں گا، فراوانی کر دوں گا۔ اور حدیث طیبہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں قبلہ پیر صاحب کا، محمد قاسم علی شاہ صاحب کا، محمد معاذ صاحب کا، محمد مبین علی غوث صاحب کا، محترم المقام جناب حافظ محمود صاحب کا، محترم شایان صاحب کا، اور جملہ دیگر احباب جہاں پر جو موجود ہیں کہ جنہوں نے دامے دیرمے سخنے جس طرح بھی اس 15 روزہ نشست کے انتظام و انصرام میں کاوش کی اور اس میں شرکت کی،
جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا 5واں درس قرآن ہے، اور چونکہ پہلے 4 جو پروگرام تھے اس میں ہم نے قافلہ اہل بیت مدینہ سے مدینہ تک کے موضوع پر کچھ سیکھنے کی کوشش کی، اور اب قرآن مجید فرقان حمید کی الحمد سے والناس کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد و نصرت کے طالب ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ کام، یہ خدمت، یہ نوکری تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اس پر ثابت قدمی تیرے خصوصی فضل و کرم کے سوا ممکن ہی نہیں ہے۔ اے باری تعالیٰ اس خدمت قرآن و سنت میں ہماری دستگیری فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ قبل اس کے کہ تسمیہ اور سورہ الفاتحہ سے شروع کرتے، میں نے بہتر جانا کہ ابتداءً ہم قرآن مجید کے آداب سے آگاہی حاصل کر لیں، اور جب احباب کے سامنے یہ بات پیش کی تو جملہ احباب نے نہ صرف یہ کہ اس بات پر تحسین کی بلکہ اس کو پسند کرتے ہوئے سب نے اس پر اتفاق کر لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، رحمان و رحیم، ستار و غفار، حنان و منان اور حی قیوم رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی، ہدایت اور حقیقی کامیابی اور کامرانی کے لیے جو صحیفہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل کیا، اسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید کہنے کے لیے تو یہ کتاب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتابیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، بڑی بڑی ضخیم ہزاروں اوناف اپنے اندر لیے ہوئے مختلف موضوعات پر، مگر اس کتاب ذی شان کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ کتاب ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتی ہے۔ جتنی طلب ہوگی، جتنی طلب ہوگی، جتنی لگن ہوگی، جتنا شوق ہوگا، یہ کتاب اتنا ہی اپنا آپ کے سامنے کھول کے رکھے گی۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید بلا شک و شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کا
سب سے بڑا معجزہ ہو۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو یاد رکھیں جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو ساتھ معجزے بھی عطا فرماتا ہے۔ جب ان کی قوم دلائل مانگتے ہیں نبوت پہ، رسالت پہ، ان کے نبی ہونے پہ، رسول ہونے پہ، تو پھر وہ اللہ کی عطا سے معجزہ دکھاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں، جب کبھی موضوع آیا تو پھر معجزے کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، فقط اتنا بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کو معجزے دے کر بھیجتا رہا، اور ہر معجزہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ جس چیز کی اس دور میں شہرت ہوتی اس کے مطابق اللہ اپنے نبی کو معجزہ عطا کر دیتا۔ جب آپ کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور جس علاقے اور ماحول میں تشریف لائے، آپ کو پتہ ہے وہ عرب کا ماحول تھا، عربی لوگ تھے، کہنے کو تو وہ علم و حکمت کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں تھے، حروف تہجی الف با تا سا سے بھی ناواقف تھے، لیکن ان لوگوں کو اس کے باوجود اپنی زبان پر بڑی ایک فخر محسوس کرتے تھے، بڑا ناز تھا۔ عرب لوگ، یہی وجہ ہے کہ عرب نے اپنے علاوہ ساری کائنات والوں کو عجب کہا ہے، اور عجب کا مطلب ہوتا ہے گونگے، یعنی ان کو اپنی زبان پر اس قدر ناز تھا کہ اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے تھے کہ یہ سارے گونگے ہیں، اپنی زبان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان لوگوں کے درمیان بھیجا جو عربی لغت کے ماہر تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا، انہوں نے کہا کہ معجزہ دیجئے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بہت سے معجزات ان کے سامنے رکھے، ان میں سے ایک معجزہ قرآن حکیم بھی ہے۔ فرمایا کہ قرآن حکیم اگر تم نہیں مانتے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے اور سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا یہ قرآن مجید ہے، اگر تم اسے خدا کی کتاب تسلیم نہیں کرتے اور مجھے رسول نہیں مانتے تو پھر اس کی مثل کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، چھوٹی سی صورت لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سورہ القاریہ آپ پڑھتے ہیں، تیسرے پارے کی صورت ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم القاریۃ ما القاریہ۔ اب جب ان سے کہا گیا کہ کوئی ایسی صورت لاؤ تو عرب کا ایک بہت بڑا شاعر جس کو اپنی شعر و شاعری میں ناز تھا، اپنی زبان پر فخر تھا، اس نے جب یہ صورت دیکھی نا القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس نے اپنے پاس سے ایک صورت بنانے کی کوشش کی، اور اس نے انداز کیا اپنایا اور الفاظ کیا چنے۔ اس نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، لو میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی، کیا ہاتھی، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں نے پیش کر، اب یقین جانیے
عرب کے لوگوں نے اس پر لام تان کی، برا بلا کہا کہ تم بڑے ناسمجھ ہو۔ ادھر کہا جا رہا ہے القاریہ، کھٹکنے والے، ملکاریہ، کیا کھٹکنے والے؟ وما ادراک ملکاریہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کھٹکنے والی کیا ہے؟ اس کی حقیقت تو آج تک ہمیں پتہ نہ چلی، اور یہ تو تم کہہ رہے ہو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یہ تو بچے کو پتا ہے، یہ تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے۔ ہاتھی ایک بڑے سے جانور کا نام ہے، اس کی ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی سی سونڈ ہوتی ہے، اس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، یہ تو بچے کو پتا ہے۔ یہ بتاؤ القاریہ، اس کے اپنے لوگوں نے اس پر لام تان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید بطور معجزہ عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے بعض معجزے ایسے تھے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ظاہری زندگی تھی اس کے ساتھ خاص تھے۔ مثال کے طور پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ غزوہ حدیبیہ کے مقام پر اپنے انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری کر دی۔ اب آج حضور ظاہری حیات کے ساتھ نہیں ہے تو یہ معجزہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتبر روایات کے مطابق مستند احادیث کی روشنی میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا۔ اب یہ معجزہ آج نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن بعض معجزے وہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں ان معجزوں میں اور پہلے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو کتاب حیات قرار دیا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے مشن کو، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کے تعلم کو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کو آپ نے کائنات کا سب سے بہتر عمل قرار دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کسی کو اپنی دولت پر ناز ہے، کسی کو اپنی شہرت پر ناز ہے، کوئی اقتدار کی کرسی پر فخر کرتا ہے، کوئی کوٹھی کار بنگلے کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب چیزیں زندگی میں ایک حد تک کے لیے اچھی ہیں، لیکن اگر سب کائنات کی چیزوں میں سے بہتر چیز جاننا چاہو تو سن لو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ نور بصیرت کے اس درس قرآن کے سلسلے کے جملہ شرکا آپ کو ابتدائی مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس عظیم کام کے لیے چن لیا ہے جس کو میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے سب کاموں سے بہتر قرار دیا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ قرآن مجید کی عبادت سب سے افضل عبادت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم چاہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو، جب چاہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت کا تمہارے ساتھ خطاب ہے، یہ اللہ کا تمہارے ساتھ کلام ہے، اور اس کلام کی برکتیں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، اللہ رب العزت اس ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ سرکار نے فرما دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، یعنی جو الف لام میم پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اور فقط نیکیوں تک بات محدود نہیں رکھی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اب قرآن پڑھنے میں بعض لوگ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، بعضوں کی زبان اٹکتی ہے پڑھتے وقت، یعنی وہ تلفظ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، تو جو قرآن روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے اسے تو ثواب ملتا ہے، اجر عطا کیا جاتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اٹک کے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ بعض لوگ معاشرے میں دیکھے ہیں نا، وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ پڑھا جائے تو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے پڑھا نہیں جاتا، ہم کیا کریں، کوشش کرتے ہیں، اب بوڑھے ہو گئے ہیں اب کیا سیکھیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اٹک کے پڑھتا ہے، لکنت کے ساتھ پڑھتا ہے، جوڑ توڑ کر کے سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت کا اور دوسرا پڑھنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف پر اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اس کا اجر کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن پڑھنے والا، کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، قریب جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا ساتھ حاصل ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ ساری باتیں میں نے ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں کی تاکہ ہم قرآن مجید کی عظمت سے آگاہ ہو جائیں۔ اب ہم قرآن مجید کے آداب کی طرف چلتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، یاد رکھیں اس کے ظاہری آداب بھی ہیں اور باطنی آداب بھی ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء علوم الدین، جسے احیاء العلوم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں قرآن مجید کے آداب کو ذکر کیا ہے۔ وہ میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جب ہم قرآن مجید کی آئندہ تلاوت شروع کریں، اس کا ترجمہ شروع کریں، قرآن مجید کی تفسیر کی طرف چلیں، تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ قرآن مجید کے کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت سے پہلے باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، اور اگر ممکن ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، اپنے کپڑوں کو عطر لگائے، خوشبو لگائے، آنکھوں میں سرما لگائے، حضور کی سنتیں پوری کرے اور قرآن کو پھر کھول کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کرے۔ یاد رکھیں کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو پڑھنا تو جائز ہے، لیکن ہاتھ لگانا، مس کرنا جائز نہیں ہے۔ پڑھ سکتے ہیں، زبانی پڑھ لیں، اگر کسی اور نے کھولا ہوا ہے تو ہاتھ لگائے بغیر دیکھ کے پڑھ لیں۔ وضو کے بغیر قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو نسخہ دو گتوں کے درمیان ہے، بین الدفعتین، اس قرآن مجید کے نسخے کو ہاتھ جب وضو نہ ہو تو لگانا منع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے نہ چھوئے مگر فقط وہ کہ جو پاک لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن قرآن کو مس کرنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا ادب ہے قرآن مجید کا، پاک صاف ہو کے بڑے مؤدب طریقے سے بیٹھے۔ قرآن مجید کا دوسرا ادب کیا ہے؟ قرآن مجید کا دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب پڑھے تو ترتیل کے ساتھ پڑھے، رک رک کے پڑھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ زینب چاہے کہ میں اس مہینے میں اتنے قرآن ختم کر لوں، اس مہینے میں میری اتنی یاسین سورت ختم ہو جائے، سورہ ملک اتنی مرتبہ پڑھ لوں، اپنی یہ روٹین علیحدہ سے رکھے سورتوں کو پڑھنے کی، یعنی سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، سورہ واقعات کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ جو سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، 5 سورہ میں جو سورتیں موجود ہیں، ان کی روٹین علیحدہ رکھے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھے کہ الحمد سے شروع کرے اور اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ ایک تو سپیڈ سے نہ پڑھے، اور دوسرا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک دن میں ختم کرنا ہے، نہیں، تھوڑا پڑھے، خوبصورتی سے پڑھے اور سمجھ کے پڑھے، کم پڑھ لے، اچھے انداز سے پڑھے اور سمجھ کے پڑھے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھتے جائے اور 5 میٹر سے تو دور کی بات ہے، خود کو بھی سمجھنا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ حال یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یعنی جیسے بال سے کوئی لکھ دے تو پڑھے گا تو خود ہی نہ، کوئی اور تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کو ایسے نہ پڑھے کہ خود کو بھی سمجھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، سمجھ سمجھ کے پڑھے۔ یہ قرآن کی آداب میں سے قرآن مجید میں یہ نہ گنتی کرے کہ کتنے سپارے پڑھے ہیں، بلکہ یہ گنتی کرے کہ میں نے کتنا سمجھ لیا ہے، اور قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو سنیں اور آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہماری حالت کیا ہے۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، اچھے جو ہے وہ صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اچھی آواز سے پڑھ لیتے ہیں، بہت سے تو وہ بھی مل جائیں گے جو پڑھ نہیں سکتے۔ اب جو سرکار فرمانے جو اچھے انداز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اب جو پڑھتا ہی نہیں ہے یا پڑھ ہی نہیں سکتا، بتائیں وہ کس صف میں ہوگا، وہ کہاں کھڑا ہے؟ آپ پر مجھے غور کرنا ہے۔ پھر قرآن مجید کے الفاظ کی قراءت کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بھی قرآن کے ظاہری آداب میں سے ادب ہے۔ قرآن مجید کو قراءت کے ساتھ پڑھا جائے، یہ عموماً لفظ کہتے ہیں قرأت، آپ نے سنا ہوگا، یاد کر لیں، لفظ قرأت نہیں ہوتا، لفظ قراءت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قراءت، کاف کے زیر کے ساتھ ہے، گئے ذرا سارے؟ تو اس نشست کی وجہ سے ہم بہت سے لفظ بھی سیدھے کر لیں گے انشاءاللہ۔ لفظ کیا ہے؟ قراءت، قرأت نہیں ہوتا، تو قراءت کے ساتھ پڑھیں، اور قراءت کے پڑھنے کا آپ کو مقام بتا دوں پھر کیا ہے۔ ایک امام گزرے ہیں قراءت کے، امام عاصم، جن کی قراءت
ہم احناف اور اہل سنت بنائے ہوئے ہیں. یہ جس قرات پر ہم پڑھتے ہیں نا، اور جس قرات پر ہم پڑھتے ہیں، قرات پر انہوں نے اسی قرات پر پڑھا ہے، اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں امام عاصم کی. یہ حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں قرآن کی قرات کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، بڑی خوشبو آتی تھی، اور ایسی خوشبو کے کوئی پاس بیٹھتا تو دل ہی نہ کرتا کہ میں اٹھوں. ایک دن ان کے شاگرد ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور یہ جو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے نا، مجھے اس کا راز بتائیں. اللہ والے اپنے رازوں کو چھپاتے ہیں، اسرار کو چھپاتے ہیں، واضح ظاہر نہیں کرتے. وہ کہتے بس اللہ کی طرف سے ہے، مسواک وغیرہ کرتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں حضور مسواک کو اور بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی آپ کی تربیت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن جو خوشبو آپ کے منہ سے آتی ہے نا، ایسی خوشبو کہیں اور نہیں سنگی گئی. آپ ہمیں بتائیں. انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں اس سے جان چھڑا دوں اور وہ خدا لاری کھلے تو بہتر ہے، مگر وہ شاگرد بھی لسوڑے کی طرح چمٹ گیا تھا کہ میں پوچھوں گا، آپ پوچھے بغیر گزارا نہیں. تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں. انہوں نے کہا اچھا تم ضد کرتے ہو تو بتا دیتا ہوں. میں یہ جو روزانہ قرآن کی قرات کی کلاس لیتا ہوں، پڑھاتا ہوں اور طریقہ سکھاتا ہوں اور خود بھی قرات کرتا ہوں، یہ جن کی مسجد میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں ان کو بڑا پسند آ گیا ہے. ان کو بڑا پسند آ گیا ہے. بس ایک مرتبہ میں رات کو سویا، میری قسمت جان اٹھی. حضور خواب میں آئے اور خواب میں آ کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عاصم ذرا مجھے قرآن کی قرات تو کر کے سناؤ، تلاوت کرو. اب جب کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے تو حضور کتنا پسند کرتے ہیں. ہم کس صف میں کھڑے ہیں ہمیں بھی دیکھنا. مجھے تلاوت سناؤ. امام عاصم کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو تلاوت سنائی، حضور نے میرے ہونٹوں کو بوسا دیا، حضور نے میرے ہونٹوں کو چوم لیا. بس جب سے حضور نے خواب میں چوما تھا، اب بیداری میں بھی میرے منہ سے خوشبوئیں آتی رہتی ہیں. تو جو قرآن کو اچھے انداز سے پڑھتا ہے، یہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے منہ کو خوشبودار کر دیتا ہے، اس کے منہ میں خوشبو عطا کر دیتا ہے. اور اسی مقام کو بتا دوں کہ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے، یہ تو حضور نے بوسا دیا اور بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے تو حضور علیہ السلام کے کرم سے یہ مرید تو نہیں ہے، لیکن میں کہاں ان کا جو جود و کرم ہے اس کے قابل میں کہاں ہوں، لیکن وہ کرم فرما دے تو ان کی مہربانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں سرکار علیہ السلام کی طرف سے اگر یہ سعادت حاصل نہ بھی ہو سکے تو جو قرآن کی اچھی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس کے منہ کا آگے بوسا لیتے ہیں، فرشتے اس کے منہ کو چومتے ہیں، بوسے لیتے ہیں اس کے منہ کے، فرشتے چومتے ہیں. تو ہمیں اور سب مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اچھی آواز اور اچھی قرات کے ساتھ کی جائے تاکہ اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو. قرآن مجید فرقان حمید کے ظاہری آداب کے بعد اب کچھ باطنی آداب سن لیں تاکہ جب ہم الحمد اور سورہ فاتحہ سے تسمیہ سے شروع کریں تو ان آداب کو لے کر بیٹھیں. یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے باطنی آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے. آپ سوچتے ہوں گے یہ تو سب عقیدہ رکھتے ہیں. اصل میں یہ ایک بحث چھڑی تھی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. تو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے.
اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ قرآن کو مخلوق نہ ماننا بلکہ قرآن کو اللہ کی صفت ماننا، یہ قرآن مجید کا پہلا باطنی حق ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام مانے، قرآن کو اللہ کا کلام مانے، اللہ کی صفت مانے، قرآن مجید کو مخلوق نہ مانے۔ اور یہاں پر ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے کہ قرآن مجید آنا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ قرآن آتا تو نہیں تھا، عمر رسیدہ ہو گئے، بزرگ ہو گئے، سفید ریش ہو گئے، لیکن صرف اس عقیدے کی وجہ سے کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تھے اور حق سچ مانتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا۔ جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھا تھا نا، بڑے صغیر پاک و ہند، تو اس وقت ایک شخص بزرگ فوت ہو گئے، ان کو قبر میں دفنا دیا گیا، اور قبر میں دفنا کر لوگ گھروں کو چلے گئے۔ کافی دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، اسی علاقے میں ایک اور شخص فوت ہو گیا۔ اب وہ جو دوسرا فوت ہوا، اس کی قبر کی کھدائی کی جانے لگی، اور ان کی قبر کے بالکل ساتھ قبر کھودتے کھودتے وہ ساتھ والی قبر جو تھی اس کی دیوار گر پڑی۔ بس دیوار گرنے کی دیر تھی کہ خوشبوؤں کے حلے آنے لگ گئے، ایسی خوشبو جو گلاب میں ملا ہوا اور چمبیلی بھی اس سے آ رہی نظر آئے، جو دلوں کو موہ لینے والی ہو۔ لوگوں نے کہا یہ خوشبو کیسے ہے، یہ قبر کس کی ہے؟ ابھی تھوڑی ہی دیر تو ہوئی تھی۔ اب وہ لوگ تلاش کرتے کرتے اس کے گھر میں پہنچے، اس کی بیوی زندہ تھی۔ پوچھنے لگے مائی صاحبہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اب اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پوچھو کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے آپ کے شوہر کی قبر کو جب ٹھوکر لگی اور دیوار گری تو وہاں سے خوشبوؤں کے حلے آنے لگے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ان کے تنہائیوں کے بھی گواہی دینے والی ہیں، ان کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس نے ان کی قبر کو بھی خوشبودار کر دیا؟ کفن بھی بالکل سلامت ہے، وہ پھول جو ان کے پہ گلاب کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی تر و تازہ تھے، یہ کیسے ہوا؟ وہ مائی صاحبہ کہنے لگی اور تو اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، صرف یہ کہ وہ قرآن مجید سے پیار کرتا تھا، قرآن مجید سے محبت کرتا تھا، اور اس کا طریقہ اور انداز یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت جب صبح لوگ مسجد میں کرتے تو مسجد میں جاتا، فجر کی نماز ادا کرتا، جب تک لوگ وہاں قرآن پڑھتے رہتے وہ بیٹھ کے سنتا رہتا۔ بزرگ ہو گئے تھے، گاؤں کا ماحول تھا، کبھی سیکھا نہیں تھا، لیکن اپنی قسمت پر شرمندہ بھی ہوتی کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا کروں؟ دل کرتا تھا لیکن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں وہ گھر واپس آتے، آنکھیں اشک بار ہوتی، روتے رہتے، اپنی قسمت پر بھی روتے کہ مجھے قرآن کیوں پڑھنا نہیں آتا، لیکن گھر آ کے وضو تو پہلے ہی ہوتا تھا، قرآن مجید کو تاق سے اٹھاتے اور اٹھا کر قبلہ رو ہو کر بیٹھ جاتے اور اس کو کھولتے۔ پڑھنا تو آتا نہیں تھا، قرآن کی سطروں پر ایسے انگلی چلاتے جاتے اور کہتے کیا تھے؟ یا اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرا کلام ہے۔ یہی ایک عمل میں نے دیکھا ہے، نمازیں پڑھتے تھے اور قرآن کھول کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میرا یقین ہے کہ تیرا کلام ہے، حق ہے، سچ ہے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے ان کی قبر کو خوشبودار کر دیا۔ تو جو امتی قرآن کی تلاوت کرے گا، آپ بتائیے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھے، غیر مخلوق سمجھے، یہ اس کا پہلا باطنی
آپ یہ باطنی کیسے ہے؟ تو چونکہ یہ عقیدہ ہے اور عقیدے کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری بات، نیت خالص ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھے، بڑے حافظ صاحب ہیں، بڑے قائد صاحب ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا تلاوت کرتے ہیں، یہ نیت نہ ہو۔ نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہوگا، یہ باطنی نیتوں میں سے نیت ہے، اور کیا کہتے ہیں اسے آداب میں سے ادب ہے کہ نیت خالص رکھیں۔ اگر آپ مجھے ٹائم بتا دیں، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 5 منٹ جی، نیت کو خالص رکھیں، اپنی نیت کو بگڑنے نہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ریاکاری نہ آئے۔ اللہ رب العزت کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید جب پڑھنے کے لیے بیٹھے نا تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ میرا شکر ہے کہ تو نے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمت میں فراوانی عطا کروں گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ میرا شکر ہے، قلبی طور پر بھی شکر بجا لائے۔ پھر قرآن مجید کے باطنی آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ قرآن مجید کو جب پڑھے تو تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا کرے۔ آپ دیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تسلیم و رضا کی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے صرف پڑھتا نہ چلا جائے، بلکہ جہاں قرآن مجید میں جنت کا ذکر آیا ہے وہاں پر رکے اور اپنے اندر ایک کیفیت بنائے کہ میں جنت کا ذکر پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر خوشی کے سوتے پھوٹے، اس کا دل خوش ہو، اس کی روح خوش ہو۔ جب عذاب کا ذکر آئے تو اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرے۔ جب قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کہیں خوشی کا ذکر آئے تو خوش ہو جائے، جہاں کہیں غمی کا ذکر آئے تو غمگین ہو جائے۔ قرآن مجید کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرے اور قرآن مجید کی کیفیات کو اپنے اوپر طاری کرے۔ تسلیم و رضا کی کیفیت کیا ہے؟ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہو تو ذہن میں یہ ہو جہاں اللہ کا امر آئے گا اس پہ عمل کروں گا، اور جہاں اس کی نہیں آئے گی میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ جس کام کے کرنے کا وہ حکم دے گا اس کو اپناؤں گا، اور جس سے وہ روکے گا اس کو ترک کر دوں گا۔ اس کو ماننے کی کوشش کرے، یہ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے باطنی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جب پڑھ رہا ہو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرے، اس کے کرم پہ بھروسہ کرے، اس کی ہدایت پہ بھروسہ کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن پڑھا ہوں تو میں بڑا عقل کل ہو گیا ہوں۔ کبھی بھی قرآن پڑھتے ہوئے اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ قرآن ہمیشہ پڑھے، عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اس آیت کا مطلب میری عقل کے مطابق یہ ہے، بھائی تمہاری عقل کی حیثیت ہی کیا ہے، تمہاری سوچ اور فکر کی حیثیت ہی کیا ہے قرآن کے آگے۔ قرآن کو کبھی بھی اپنی عقل سے نہ سمجھو، جب بھی سمجھنا ہے تو یاد رکھو قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے طریقہ یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ قرآن کی تفسیر، کسی آیت کی تفسیر آپ کو مطلوب ہے تو سب سے پہلے دیکھیں قرآن نے اس کی کسی اور مقام پر وضاحت کی ہے، اگر کی ہے تو اسے دیکھیں۔ اگر آپ کو قرآن مجید میں اس آیت کی کسی اور جگہ وضاحت نہیں ملی تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے، جیسا کہ قرآن مجید نے خود کہا، اللہ رب العزت نے صاف فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے باہر آ جاؤ۔ تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کی تفسیر اپنی عقل سے نہ کرے، پہلے قرآن کو قرآن کی نظر میں دیکھیں، پھر قرآن کو حدیث کی نظر میں دیکھیں، اس کے بعد قرآن کو صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں، پھر
تابعین کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں، پھر اتباع تابعین کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں، اس انداز سے دیکھیں۔ اور یہاں پر ٹھہر کر میں اپنے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ ایک باحجاب دلہن کی طرح ہے، باحجاب دلہن کی طرح ہے، کہ دلہن کو حجاب کے اوپر سے تو سارے دیکھتے ہیں، مگر پردہ وہ تب ہی اٹھاتی ہے جب اس کا سردار آ جاتا ہے، پردہ وہ تب ہی اٹھاتی ہے جب اس کا دولہا آ جاتا ہے، پردہ وہ تب ہی اٹھاتی ہے جب اس کا عاشق آ جاتا ہے، پردہ وہ تب ہی اٹھاتی ہے جب اس کے سر کا تاج آ جاتا ہے۔ قرآن بھی حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ دلہن کی طرح ہے، یہ ہر کسی پر اپنے راز نہیں کھولتا، یہ ہر کسی کو اپنے اسرار نہیں بتاتا، یہ ہر کسی کو اپنے اندر پوشیدہ علم و حکمت کے موتی نہیں دیتا، بلکہ جو قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید سے پیار کرتا ہے، قرآن مجید سے عشق کرتا ہے، قرآن مجید کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جب کوئی قرآن سے محبت کر کے قرآن کو کھولتا ہے پھر قرآن اپنے اسرار کو اس پہ کھول دیتا ہے۔ یہ دلہن پھر پردہ اٹھا دیتی ہے، پھر چھپے راز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید قرآن حمید کی آداب سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، آج ہے محترم آخر میں صرف اتنا کہ قرآن مجید یہ صرف الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن مجید اگر جس کی زیارت کا بھی ثواب ہے، اس کو چھونے کا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن فقط ان کاموں کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ فرمایا ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ قرآن مجید تو متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید تو اقوام عالم کے لیے ہدایت ہے۔ اور آپ کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم قرآن کو صرف الماریوں میں رکھتے ہیں، صرف اس کی زیارت کرتے ہیں، صرف اس کو پکڑتے ہیں ثواب کے لیے، کبھی ہفتے بعد کبھی مہینے بعد کبھی پکڑ لیا کبھی نہ پکڑا۔ جب قرآن کی ہدایت حاصل کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یاد رکھیں قرآن اسی قوم کو عزت دیتا ہے جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے، اور وہ قوم جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی وہ رسوا ہو جاتی ہے۔ نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا قرآن ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی قرآن راز اللہ کی طرف سے پھیل ملتا ہے، اس کا اللہ کی طرف سے ہمارے کو نجات کا نزول ہوتا ہے۔ جب قرآن کو پڑھو تو یوں سمجھو کہ خدا تم سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن مجید ان اقوام کو عزت دیتا ہے جو اقوام قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے۔ یاد رکھیں قرآن آج بھی ہمیں عزت دے سکتا ہے، قرآن آج بھی قابل عمل ہے، قرآن آج بھی اپنے ماننے والوں کو اقوام عالم کی امامت عطا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر امت کو بھی چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہو، قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار ہو، قرآن کو اس کی تفہیم کے لیے تیار ہو، اس کے فہم کے لیے تیار ہو۔ اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے مشن کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، قرآن کے مشن کے لیے آپ نے کاوش کی ہے، قرآن کے مشن کے لیے کوشش کی ہے۔ یہ مشن خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا اور انہوں نے اپنی امت کو عطا کیا۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کے مشن کے لیے چن لیا ہے، قرآن کی ترویج کے لیے چن لیا ہے، تو قرآن کی تبلیغ کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ کا آنا کو قبول فرمائے، ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے، اور قرآن کے ظاہری اور باطنی تمام آداب کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔